بسم الله الرحمن الرحيم. محترم زین الدین حامد صاحب سے میرا یہ اگلا سوال ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کی شہادت دینے والے جو ہوتے ہیں ان کی زندگی ہمیشہ اعلیٰ اور پاکیزہ ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک زندہ ثبوت ہے، تو اس حوالے سے تھوڑی وضاحت بیان کرنے کی درخواست ہے۔ جب ہم مذاہب کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، مذاہب کی تاریخ دراصل انبیاء علیہ السلام کی ہی تاریخ ہے، کیونکہ قرآن مجید نے واشیاف الفاظ میں یہ بیان کیا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں نبی مبعوث کیے ہیں اور اس پیغام کے ساتھ اعبدوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت غیر اللہ کی عبادت سے مجتنب رہو۔ اسی طرح فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے میں ہادی اور رہنما اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور اسی طرح فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی ایسی امت نہیں گزری جہاں پر نذیر اللہ کی طرف سے نہ آئے ہو۔ تو ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو پاک باز جماعتیں قائم کی جاتی ہیں، وہ جماعت دنیا میں اعلیٰ ترین کامیابیاں حاصل کرتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں، وہ انبیاء علیہ السلام خدا کی طرف منسوب کرتے ہوئے مستقبل میں ان کو حاصل ہونے والی عظیم شان فتوحات کی خبر دیتے ہیں، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیں، کوئی بھی نبی جب مبعوث ہوتا ہے وہ انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی ان کے کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیں یا دیگر انبیاء کی سیرت کو دیکھ لیں، وہ تنہا اتنے عظیم شان دعویٰ لے کر دنیا میں آتے ہیں کہ میں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ ہم جانتے ہیں سیرت حضرت اقدس مسیح علیہ السلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، شروع میں جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح خلق کے لیے مبعوث فرمایا کہ آپ نے مختلف رنگ میں تبلیغ کا کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو پہلے ڈرا، ان کو انذار کر، ان کو اس پیغام سے آگاہ فرما۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوگوں کو اکٹھا کیا تو ابو لہب نے کیا کہا؟ ابو لہب نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، ہلاکت ہو تم پر، اس لیے تم نے ہمیں جمع کیا۔ لیکن بعض کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہی جو قریش، وہی مکہ والے کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنایا، اور چند سالوں میں سارا جزیرہ عرب اسلام کے آغوش میں آ گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آ گیا، اور ان کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں جو عظیم شان روحانی انقلاب پیدا ہوا، وہ عام طور پر بعض تنظیمیں غیروں کی طرف سے بھی قائم کی جاتی ہے، عام بعض مفکرین کہلانے والے بھی قائم کرتے ہیں، لیکن ان کے ماننے والوں میں وہ اخلاقی انقلاب پیدا نہیں ہوتا جو نبیوں کی جماعت کے احباب کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حتمی قاعدہ ہے، قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب پیدا نہیں کرتا جب تک قوم کے افراد اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ کہ ابھی نبیوں کی جماعت کے بارے میں آپ غور کر کے دیکھ لیں، کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ نے دین کے اغراض کے لیے اپنی جانیں طرف کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا احییت اموات القرون بجلوۃ ماذا یماثلک بہذا الشأن، صدیوں کے مردوں کو تو نے ایک جلوے سے زندہ کر دیا۔ وہ کیسی قوم تھی؟ بتاتے ہیں صادفتہم قوما کروث ذلۃ، ذلیل قوم تھی، گوبر کی مانند ذلیل قوم تھی، لیکن حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آنے کے نتیجے میں وہ سونے کی ڈلی کی مانند قیمتی وجود بن گئے۔ تو تاریخ بتاتی ہے وہ قوم جو اجڑ قوم تھی، ان پڑھ قوم تھی، اور کوئی جو مہذب لوگ ان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ لوگ دنیا کے معلم و مربی بن گئے، اور خدائی صفات ان کے ذریعے سے جلب گر ہوئے، وہ دنیا کے مربی اور معلم بن گئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے
تو یہ جو نبیوں کی جماعت کی طرف منسوب ہونے والے کے اندر والوں کے اندر جو عظیم شان تبدیلی پیدا ہوتی ہے، روحانی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، اور دنیا کے لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی، یہ ایک اہم ترین دلیل ہے جس خدا کی طرف منسوب ہوتے ہوئے وہ مبعوث ہوتے ہیں، اور جس خدا کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے انبیاء مبعوث ہوتے ہیں، اور لازماً دوسروں سے بہتر ہے وہ اخلاقی انقلاب دوسرے لوگ پیدا نہیں کر سکتے جو نبی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے وجود میں آتے ہیں۔